أهلا رمضان. باب الصومی من آخر الشہر، مہینے کے آخر میں روزہ رکھنا۔ عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ سألہ او سأل رجلا وعمران یسمع، عمران نے سوال کیا، عمران بن حسین نے، یا کسی اور شخص نے سوال کیا اور عمران بن حسین سن رہے تھے۔ فقالا، تو فرمایا، یا ابا فلان، اے ابو فلاں، اما سمت سرر ھذا الشہر، کیا تو اس مہینے کے آخر میں روزے نہیں رکھے گا، یا کیا تو نے اس مہینے کے آخر میں روزے نہیں رکھے؟ قالا، تو وہ کہتے ہیں یعنی ابو نعمان کہ اظنہ، مجھے گمان ہے، قالا کہ آپ نے کہا تھا یعنی رمضان، کہ رمضان کے روزے۔ قال الرجل، تو اس آدمی نے عرض کی، لا یا رسول اللہ، نہیں اے اللہ کے رسول۔ قالا، تو آپ نے فرمایا، فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ، جب تم رمضان کے روزوں سے فارغ ہو جاؤ تو 2 دن روزے رکھ لینا۔ لم یقل السلط، راوی حدیث جو ہیں سلط، انہوں نے نہیں کہا اظنہ یعنی رمضان، انہوں نے یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان ہے، رمضان کی بات ہے، تو سلط نے یہ الفاظ نہیں بولے۔ قال ابو عبداللہ، ابو عبداللہ یعنی امام بخاری کہتے ہیں، وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرری شعبان، کہ یہ رمضان کی بات نہیں ہے، یہ تو شعبان کے آخر دنوں کی بات ہے، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ کیا تو نے شعبان کے آخر میں روزے نہیں رکھے۔ اب امام بخاری نے عنوان میں صرف مہینے کا ذکر کیا ہے، اور حدیث جو ہے اس میں شعبان کا آخر کا ذکر ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک جنرلی ہر مہینے کے آخر میں روزہ رکھنا مشروع ہے، یعنی رکھنا چاہیے، اور وجہ تاکہ انسان کو اس کی عادت پڑ جائے، روزے کی عادت پڑ جائے۔ ایک اور حدیث ہے کہ رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن کا روزہ رکھنا منع ہے، یعنی شعبان کے آخر میں آپ روزہ نہ رکھیں۔ تو یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کی نیت استقبال کے روزے کی ہوگی یا شک کے روزے کی ہوگی، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں ہم ٹرمز پیچھے پڑھائے ہیں۔ تو اگر استقبال کی نیت نہ ہو اور انسان صرف اپنی ایک عادت کے تحت کہ میں ہر مہینے کے اینڈ پر روزے رکھتی ہوں، تو پھر شعبان کے اینڈ کے روزے رکھنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور ممانعت اس شخص کے لیے ہے جس کو عادت نہ ہو۔ تو یہ 3 چیزیں آ گئیں، استقبال کا روزہ نہیں رکھنا رمضان سے پہلے، شک کا روزہ نہیں رکھنا رمضان سے پہلے، اور اگر آپ کی عادت ہی نہیں ہے مہینے کے اینڈ پہ روزہ رکھنے کی، تو پھر ہم شعبان کے اینڈ پر کیوں رکھ رہے ہیں؟ پھر ہم رمضان ہی کا روزہ رکھیں گے۔ یہاں سے ایک اور بھی بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کتنے حریص تھے روزہ رکھنے کے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی چیزیں جو ہیں ان کے لیے کلیئر کی ہیں کہ ابھی رکھو، ابھی نہ رکھو، ان دنوں میں رکھو، ان دنوں میں نہ رکھو، اتنے رکھو، اتنے نہ رکھو۔ تو روزے کا شوق کتنا تھا، جب کہ ساتھ کے ساتھ زندگی کتنی تھوڑے وسائل پر گزر رہی تھی اور آئے دن جنگیں بھی ہو رہی ہوتی تھیں، اس کے باوجود بھی صحابہ کرام جو ہیں وہ روزے کے کتنے شوقین تھے، اس لیے کہ وہ جنت کے حریص تھے۔